بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کچھ کوسچنس ہیں، شارٹ کوسچنس، جو کہ میں کسی اسٹوڈنٹ کی ریکویسٹ پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اسٹوڈنٹ نے مجھ سے آنسر مانگے تھے، میں نے آنسر فائنڈ آؤٹ کیے، نکالے، اس کو رائٹ کیا، اس کو لکھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے کوسچن ہیں اور کیا آنسر ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن جو ہے کہ وہی کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کیا کیا ہیں۔ تو جناب دیکھ لیں، لغت کے مطابق وحی کا معنی ہے خفیہ طریقے سے خبر دینا، اشارہ کرنا، پیغام دینا، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو، اس کی اقسام جو ہے وہ تین ہے۔ ایک تو فرشتے کے واسطے کے بغیر، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے فرشتے کے واسطے سے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئیں، اور تیسرا کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، جس کو ہم الہام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین اقسام ہو گئی وحی کی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے، اس کی کیا اقسام ہے۔ تو ذکر کے معنی ہے کسی کو یاد کرنا، دین کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ کو یاد کرنے کا حکم آیا ہے، اور ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ ذکر کی تین اقسام ہیں، وہ تین اقسام کون کون سی ہیں؟ ذکر قولی، ذکر قلبی اور ذکر فعلی۔ ذکر قولی کا مطلب زبان سے یاد کرنا، ذکر قلبی دل سے یاد کرنا، اور ذکر فعلی ایسا عمل کرنا جس سے اظہار ہو کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، جیسے نماز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے کتب سماوی سے کیا مراد ہے۔ وہ چار الہامی اور آسمانی کتابیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا، کتب سماوی کہلاتی ہیں۔ کتب سماوی چار ہیں، ان کے نام دیکھتے ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ نیکسٹ کوسچن ہے اولاد کے تین فرائض۔ تو اولاد کے تین فرائض جو ہوتے ہیں وہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو پہلا ہے والدین کی اطاعت، والدین سے حسن سلوک، اور والدین کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا اگر وہ مر جائیں تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اولاد کے تین فرائض۔ نیکسٹ کوسچن قرآن پاک کی تین خصوصیات، یعنی فضائل بھی کہہ سکتے ہیں، خصوصیات بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ کیا کیا ہے؟ سچی کتاب ہے، شک و شبہ سے پاک ہے، بے پناہ تاثیر ہے۔ چوتھا پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ تو یہ قرآن پاک کی خصوصیات ہیں۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن جو پوچھا گیا ہے وہ ہے کہ پڑوسیوں کی اقسام کون سی؟ پڑوسیوں کی تین اقسام ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک جو صرف پڑوسی ہے، دوسرا جو رشتہ دار پڑوسی ہے، اور تیسرا وہ ہے جو عارضی پڑوسی، جیسے سفر میں یا کلاس میں آپ وقتی طور پہ کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عارضی پڑوسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے صلاۃ کے تین فوائد۔ صلاۃ یعنی نماز، نماز کے کیا فائدے؟ نماز دل کا ستون ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچاؤ، یعنی کہ بولتے ہیں نا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ حفاظت قرآن کے دو طریقے کون کون سے ہیں؟ تو حفاظت قرآن کے دو طریقے ہے، صدری حفاظت، صدری حفاظت کا مطلب یہ ہے سینوں کے ذریعے جیسے حفظ وغیرہ کر دینا، اور دوسرا کتابی حفاظت، جو کہ یعنی کتاب کی صورت میں اس کو محفوظ کر دینا، ٹھیک ہے جناب۔ تو نیکسٹ کوسچن ہے مصحف امام سے کیا مراد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ دوبارہ صحابہ کرام کے مختلف نسخوں کو جمع کریں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کا جمع کردہ مصحف بھی منگوایا، یعنی نسخہ بھی منگوایا، اور اس سے لفظ بہ لفظ جو ہے تقابل کیا، یعنی کمپیئر کیا، اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد اس کی پشت پر یہ عبارت تحریر کر دی۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ نسخہ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت نے اجماع و اتفاق کیا ہے۔ اس مصحف کو مصحف امام کا نام دیا گیا، اور اس کی بدولت قرآن ایک تلفظ پر جمع ہوا۔ آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا وہ قرآن جس کی بدولت تمام مسلمان ایک تلفظ پر جمع ہوئے، اسے مصحف امام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کوسچن ہے قرآن کے اسماء گرامی۔ قرآن کے 55 نام ایسے ہیں جو خود آیت قرآنی سے ماخوذ ہیں، ان میں سے چند اسماء جو ہیں، چند نام جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے فرقان، فرقان کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب۔ نور، روشنی اور ہدایت کی کتاب۔ شفا، روحانی شفا اور پیغام صحت۔ تذکرہ، عبرت اور نصیحت کا بیان۔ نیکسٹ کوسچن ہے مساوات کی تعریف کریں۔ مساوات کی لفظی معنی ہے برابری کے، یعنی کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا، ٹھیک ہے، اور اسلام میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، ان میں سے کسی کی خاص شناخت بتاتے ہوئے انہیں فوقیت یا برتری دینا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ باوجود کہ تمام صلاحیتیں، عزائم، دولت، ثروت وغیرہ کے اعتبار سے ان کے درمیان فرق بھی پایا جائے، تب بھی اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ اخوت یا مواخات سے کیا مراد ہے۔ اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ، اور مواخات سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان
ایک بھائی بھائی کا رشتہ قائم کر کے ان کو مواخات کے رشتے میں پرو دیا تھا، جس کی مثال نہیں ملتی، یعنی کہ جو مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تھا اس کو مواخات کہتے ہیں، یعنی بھائی چارے کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے یہ۔ نیکسٹ کوسچن پوچھا گیا ہے کہ منافق کا شرعی مفہوم بتایا۔ منافق کے معنی ہوتا ہے، منافق نفق سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے سرنگ ہے جس میں انسان چھپ جاتا ہے۔ شرعی اسلام میں منافق سے مراد یہ ہے کہ زبان سے مسلمان ہو لیکن دل میں کفر ہو، یعنی زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے۔ اللہ عز و جل نے منافقین کو کفار سے بدتر قرار دیا ہے۔ منافقین کی 3 نشانیاں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ بولے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور نمبر 3 ہے کہ امانت میں خیانت کرے۔ تو یہ کوسچن ہوئے کمپلیٹ جو کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اس سے پوچھے تھے۔ اب ایک اور اسٹوڈنٹ نے مجھ سے جو 2 کوسچن کیے تھے اس کا آنسر میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ ایک تو یہ تھا کہ قبیلہ دوس کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی تھی، تو اس کا جواب ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قبیلہ دوس کے لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں، آپ ان پر بد دعا کیجیے۔ بعض صحابہ رضی اللہ نے کہا کہ آپ دوس کے لوگ برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد دوس وعت بہم، اے اللہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں دائرہ اسلام میں کھینچ لا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا تھی قبیلہ دوس کے لوگوں کے لیے۔ ایک اور کوسچن جو تھا وہ تھا کہ خلق سے کیا مراد ہے؟ تو خلق کی جمع اخلاق ہے، اس کے معنی پختہ عادات کے ہیں۔ اصطلاح میں خلق سے مراد انسان کی ایسی کیفیت اور پختہ عادات کا ہے نام ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر و توجہ کے نفس اعمال سرزد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لاشعوری طور پر انسان کام کرتے ہیں۔ حسن خلق سے مراد نیک ہو اور اچھی خصلت ہے۔ مسلمان کے لیے عمدہ اور حسن اخلاق کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اخلاق حسنہ میں یا محاسن اخلاق میں کیا کیا چیزیں جاتی ہیں؟ اس میں عفو و درگزر، صبر و تحمل، قناعت، توکل، خوش خلقی، مہمان نوازی، تواضع و انکساری، خلوص اور محبت جیسے اوصاف جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو جناب یہ ہوئے کوسچن کمپلیٹ۔ اگر آپ کو بھی کوئی کوسچن پوچھنا ہو تو آپ بے فکر ہو کے پوچھیں، میں آپ کو جواب دوں گی اس کا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے آپ سے چاہوں گی میں اجازت، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔